تو میرے بھائیوں یہ مہینہ اللہ نے ہم سب کو ایسا رسما رسمی خالی تربوز کھا لو خربوز کھا لو افطار کر لو یا کرا لو، اور ابھی سے کچھ بچوں کو ہم دیکھ رہے ہیں نئے کپڑوں کی تیاری، ارے کیا کر رہے ہیں آپ؟ کتنے ہمارے بھائی ہیں جو محتاج ہے ضرورت مند ہے، پچھلے دفعہ جو دینے والے تھے وہ کم سے کم نہیں لینے والے اگر بنے تو اتنا ضرور ہے کہ بریک لگا دیا انہوں نے، کیا کریں گے وہ بھی؟ ان کے پیچھے بھی بال بچے ہیں، خرچے پانی ہے، تو پھر ان کی حالت کیا ہوگی جو پچھلے بار بھی لینے والے تھے؟ ہمارے اپنے قریبی قرب و جوار میں ایسے لوگ ہوتے ہیں، رشتہ داروں میں ہوتے ہیں، اور سیکوینس ہمیشہ یہی یاد رکھنا چاہیے، پہلے خیش بعد درویش۔ ہم غلطی اس سلسلے میں یہ کر جاتے ہیں کہ بعض دفعہ ہماری بہن محتاج ہوتی ہے، بھائی ضرورت مند ہوتا ہے، جی ہمارے اپنے قریبی پھپھو خالہ، اور رمضان کا مہینہ تو ایسے کہ اس میں ہم زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں، تو زکوٰۃ کے مد سے تو اور آسانی ہو جاتی ہے کہ ہمارا فرض بھی ہم کو ادا کرنا ہے اور ان کے خیر خواہی بھی ہو جاتی ہے، یہ تو زکوٰۃ کے مد سے ہوا۔ لیکن اگر ہم نے یہ جو عید برات پہ خرچ ہونے والا ہمارا ایک ایکسٹرا منی جو پیسہ ہے، اگر اس کو ہم نے اپنے رشتہ داروں پر ضرورت مندوں پر خرچ کیا، خدا کی قسم عید سے زیادہ مزہ آئے گا آپ کو، عید سے زیادہ مزہ آئے گا، وہ اندر سے آتا ہے۔ نئے چمک دمک کے کپڑے پہنو گے تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو سکون ملے، لیکن خدا کی قسم کھا رہا ہوں میں، یہ قسمیں آسانی سے نہیں کھائی جاتی، یاد رکھو۔ اور ہم تو تھوڑا بہت سمجھتے ہیں نا دین کو کہ قسمیں کھانے کی کیا ویلیو ہوتی ہے، لیکن میں کھا رہا ہوں پورے اعتماد سے کہ نئے چمک دمک والے کپڑوں سے ظاہری خوشی ملے گی آپ کو، لیکن اس کی قربانی دے کر آپ نے کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کیا، اللہ کی قسم اس سے زیادہ خوشی اندر سے محسوس ہوتی ہے۔ وہ اس لیے ہوتی ہے کہ اللہ خوش ہوا، اللہ کی خوشی کے تار آپ کے دل سے مل گئے، اللہ نے آپ کے دل میں مسرت کو ڈال دیا۔ ایک چیز یہ بھی طے کرنا ہے انشاءاللہ کہ بھئی تھوڑا اپنے خرچے پانی کو ہم کیا کچھ کم کر کے اپنے قریبی رشتہ دار، اپنے نالج میں جو بھی آپ کے ضرورت مند ہیں اور ایسے جو مانگ نہیں سکتے ہیں، میں آپ کو کھل کر کہہ رہا ہوں، ہمارے اپنے سوسائٹی میں قریب میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مانگ نہیں سکتے ہیں۔ ہمارا اپنا ایک مزاج یہ ہو گیا کہ جو آ رہا ہے مانگ رہا ہے برابر ہم اس کو دے بھی رہے ہیں، دینے والا دے رہا ہے، لینے والا لے رہا ہے، مجھے اس پر کوئی آپتی نہیں ہے، مجھے اس پر کوئی شکایت نہیں ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن ایک بڑی تعداد ایسی بھی ہو سکتی ہے کہ جو مانگ نہیں سکتے ہیں آپ سے لیکن وہ ضرورت مند ہے، بچی جوان ہو چکی ہے، اخراجات بڑھ چکے ہیں، شادی کا تقاضا آ چکا ہے، گھر کا کرایہ ان کو بھرنا ہے، کبھی ایسے حالات بھی ہو سکتے ہیں کہ محنت مزدوری کر کے خودداری سے کھا پی رہے تھے، کھلا رہے تھے جو بھی ان کا تھا، جتنی چادر تھی، لیکن ابھی حالات کے بدلنے کی وجہ سے مجبوری آ گئی، کیا کریں؟ قرض لے رکھا تھا، اب قرض بھی کتنوں سے لیں گے، ابھی اسی کو پھیرنا ہے، اسی کو ادا کرنا ہے کہ ایک نیا مسئلہ پھر آ گیا، دوسری لہر، دوسری، بھائی لہروں کی لہر تو چلتی رہے گی، اب یہ ضرورت مندوں کی کفالت کیسے ہو پائے گی؟ اللہ کو معلوم چلتی رہے گی، مطلب یہ نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں چلے، اللہ اپنے فضل و کرم سے ختم کرے اور بس اللہ ہی کچھ رحم فرمائے۔ تو ایسے ضرورت مند کہ جو مانگ نہیں سکتے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، ان تک پہنچنے اور پہنچانے کی کوشش کیجیے۔ اور کیسے پہنچانے کی بہت اچھی بات یاد آئی، آج ہی بلکہ کل حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ہمارے بزرگوں میں سے، بڑوں میں سے، اللہ ان کو اچھا رکھے، صحت مند رکھے۔ دیکھیے جو اللہ والے اکابر علماء آج حیات ہے ہمارے درمیان ہے، ان کی قدر کر لو۔ ہمارا بھی عجیب مزاج ہے، جیسے عجیب مزاج ملتا نا، بعد میں پتلے بنتے، سمادھیاں کی پتہ نہیں کیا کیا بنتے، اور وہ پرتیما ہے کروڑوں خربوں کی، جنتا کا پیسہ ڈال دیا اس میں، اس کی چپل اتنے لمبی چوڑی جا رہی، دریا کنارے کھڑے کر دیے، کہاں کر دی پتہ نہیں۔ ارے کچھ اشاروں میں بھی سمجھتے ہوگے نا باتوں کو تو بھائی، لا الہ الا اللہ۔ ہمارا مزاج بھی تھوڑا تھوڑا کہیں نہ کہیں، جو اکابر علماء حیات ہوتے ہیں ان کی قدر کم ہوتی ہے۔ جیسی دنیا سے گئے کہ دوسرے دن اخبار میں، رسالوں میں، واٹس ایپ پر، مدرسے میں، مسجدوں میں تعزیتی نشست، حضرت بڑے پیارے تھے، حضرت بڑے اچھے تھے، حضرت کا کیا کہنا۔ اب تو حضرت نہیں رہے نا بھائی، اب کتنی تعریفیں کرو۔ میں نے اگر 100 کے سامنے کہا حضرت بڑے ایسے تھے، حضرت بڑے ویسے تھے، اب ایک نوجوان آیا میرے پاس، مولانا وہ حضرت سے میں ملنا چاہتا ہوں۔ بھائی مرنا پڑے گا تیرے کو، اب ملنا پڑے، اگر ملنا ہے تو مر، یہ راستہ بچتا ہے۔ تو کیوں نہ جتنے زندے حضرت ہیں ہم ان کی تعریف میں لگے، ان کی قدر کریں، ان سے استفادہ کریں، ان سے کیا شکلیں بن سکتی ہے فائدہ اٹھانے کی۔ ایک عجیب مزاج ہو گیا ہمارا، زندوں کی غیبتیں کرتے ہیں اور مرنے کے بعد خوب تعریفیں کرتے ہیں، الیاذ باللہ۔
دینے کا طریقہ حضرت نے اتنا اچھا ایک روایت کی روشنی میں بتایا کہ اما جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بھانجے حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ان کے بھانجے ان کو کچھ دیا, کہا کہ بھئی یہ تھوڑی سی رقم ہے, اس کو فلاں صاحب کے پاس دے آؤ, وہ بڑے صحابی تھے, بڑے نیک صالح اللہ والے, ان تک دے آؤ, ضرورت مند ہے. لیکن دیکھو اس میں سیکھنے کو کیا مل رہا ہے, آخری بات توجہ سے سنو. ان کے پاس جانا, ان کی خیر خیریت کرنا, میرا سلام بھی مت کہنا, اور یہ جو ہے یہ خاموشی سے ان کے بازو ایسا رکھ کر چلے آنا کہ رکھتے وقت نظر نہ آئے, لیکن یہ ہے کہ بعد میں ان کو محسوس ہو جائے. بات آئی سمجھ میں؟ ضرورت مند اپنے آپ کو ضرورت مند سمجھتا ہے صاحب, اس کو پتا رہتا ہے کہ میں کہاں ضرورت مند ہوں, لیکن یہ کہ ہاں وہ اما جان نے بھیجا ہے, لو نہ رکھو, بس ہم کو کیا دعا ہو نا بھائی, بس نہیں, خاموشی سے رکھ دو, نکل آنا. ایسے انہوں نے کیا, آ کر کے پوچھا خالہ جان, ان کی تو خالہ بھی ہوتی تھی, کہ آپ نے یہ حکمت عملی کیوں اختیار فرمائی کہ سلام بھی آپ نے نہیں کہا, خیر خیریت بھی ایسی مت کہ میں نے بھیجا, کہ حضرت عائشہ نے بھیجا ہے اور آپ کو یہ دیا ہے, نہیں. کہا کہ بیٹے پہلے تو یہ کہ ان کی عزت و وقار کو ٹھیس نہ پہنچے, کہ یا اللہ میں کب تک لیتا رہوں گا, آخر میرا ہاتھ کب تک نیچے رہے گا, وہ دن کب آئے گا کہ میں بھی دینے والا بنوں گا, یہ احساس نہ جاگ جائے ان کے اندر. دوسرا یہ کہ سلام جب میں کہتی اور وہ جواب کہتے, تو میں نہیں چاہتی کہ سلام کے بدلے بھی کچھ نہ کچھ مجھے اس کے عوض میں مل جائے, سلام کے روپ میں. بات یہی سمجھ میں, یعنی یہ بھی پسند نہیں کرتی ہوں کہ میں ان کو جو دے رہی ہوں یہ تو ان کا حق ہے, اب ان کا حق جب میں دے رہی ہوں تو اس حق کے عوض میں وہ مجھے کہے وعلیکم السلام, ضرور ان سے سلام کہنا, بالکل کیا اچھی ہے ہماری اما جان عائشہ, اللہ ان کو اچھا رکھے, نہیں, یہ بھی نہیں چاہیے مجھے, کیونکہ میں تو اس کا حق دے رہی ہوں اسے. یہ بات اس پر سے ہے کہ جو کوئی آپ سے زکوٰۃ لے رہا ہے وہ آپ پر احسان کر رہا ہے کہ لے کر جا رہا ہے, ہونا یہ چاہیے کہ آپ کو جا کر دینا چاہیے. بات آئی سمجھ میں بھائی, ہونا کیا چاہیے کہ آپ کو جا کر دینا چاہیے. وہ آ کر لے رہا ہے, آپ پر احسان کر رہا ہے کہ آپ کے ایک فریضے کی ادائیگی میں آپ کا معاون بن رہا ہے. لیکن ہم تو آنے والے کو بھی حقیر سمجھ رہے, نعوذ باللہ, احسان جتلا رہے اس پر, ہمارا ایک جو غرور اور تکبر کا مزاج. اللہ کی بات, فرض ہے ہم پر زکوٰۃ, کون سا ہم الگ سے دے رہے ہیں, اور نفل بھی اگر دے رہے ہیں تو ہم اپنے آپ پر احسان کر رہے ہیں, اس پر تھوڑی کر رہے ہیں, ہماری اپنے آخرت کے لیے ڈپازٹ کر رہے ہیں. تو کہا کہ سلام کا بھی میں نے اس لیے منع کیا تم کو کہ نہیں, مجھے سلام بھی نہیں چاہیے, اور ان کی عزت نفس کو بھی ٹھیس نہ پہنچے. تو میرے بھائیوں, خرچ کرنے کا مہینہ ہے, 1 کے 70 کا چانس دوبارہ ملے نہ ملے ہم نہیں جانتے ہیں. اس مہینے کو کیش کر لو, پھر زندگی میں دوبارہ موقع ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ بولو بھائی, چانس ہے کیا ملنے کا؟ ارے مر رہے ہیں لوگ پٹاپٹ, تو مرنے سے پہلے کچھ کر گزرنا ہے. اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے. تو اس مہینے میں خوب خرچ بھی کرنا ہے, غربا مساکین ضرورت مندوں کا خیال بھی رکھنا, اور خاص کر کے ان ضرورت مندوں کا جو مانگ نہیں سکتے ہیں, مقروض ہیں, کسی وجہ سے پریشان ہیں, کام چلا گیا حالات کی وجہ سے, ہر اعتبار سے جو بھی, یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کو خاموشی سے کس طرح آپ پہنچا سکتے ہیں. بہتر شکل یہ بھی ہے کہ کسی معتمد ہاتھوں میں دے دیجیے آپ کہ حافظ صاحب ہماری درخواست تھوڑا آپ ان کو دے دیجیے. کس نے دیا کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, بس آپ کی نیت ہونی چاہیے. بس کیوں چاہتے ہو یہ بھی کہ ان کو پتہ چلے کہ ہم نے دیا ہے, اچھا حاجی صاحب نے دیا, ماشاء اللہ, حاجی صاحب کو تو کیا بولنا ہے, بس ختم ہو گئی بات. تو جتنا اپنے صدقات و خیرات کو مخلصانہ طور پہ دے سکتے ہیں دینے کی کوشش کریں. اللہ مجھے آپ کو سبھی کو قدردانی کی توفیق عطا فرمائے, ماہ رمضان کے پل پل کے اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہم سب کے حق میں مغفرت کا اور رحمت کا ذریعہ بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.